السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان۔ حمد و ثنا کے لائق اللہ وحدہ لا شریک کی بے مثل ذات ہے۔ درود پاک کے لائق امام الکل ختم الرسل امام الانبیاء امام الحرمین جناب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مقدسہ ہے۔ برادران اسلام، آج کے جمعۃ المبارک کا عنوان ہے سورۃ رحمان کی فضیلت اور اس کی اہمیت۔ حضرات،
رمضان المبارک کی آمد ہے، اسی وجہ سے ہر مضامین کا رخ قرآن پاک کی طرف رخ کر دیا۔ سورۃ رحمان یہ مکی دور میں نازل ہوئی، یعنی مکہ المکرمہ میں نازل ہوئی۔ اس سورت کے 3 رکوع ہیں اور 78 آیات ہیں۔ اس سورت میں فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ 31 دفعہ آیا ہے۔ اس سورت میں، سورہ الرحمن میں اللہ نے انسانوں اور جنات سے خطاب کیا ہے۔ اس سورت کا آغاز انسانوں اور جنات سے خطاب اس لیے کیا ہے کہ 2 ہی مخلوق ایسی ہیں، ایک انسان ہے، دوسرے جنات ہیں، جن کا قیامت والے دن حساب ہونا ہے۔ اسی لیے اللہ نے انسانوں اور جنات کو یہ سورت اتار کر اپنی نعمتیں گنائی ہیں، اپنی نعمتوں کا مشاہدہ کرایا ہے، جن کو انسان اور جنات گن سکتے نہیں۔ اس سورت کا نام سب سے پہلے اللہ نے اپنے نام سے شروع کیا ہے، یعنی رحمان۔ اس میں اللہ نے ہر نعمت کا ذکر کر کے احسان یاد کروایا ہے۔ اس سورت کا شان و نزول تفسیر القرطبی میں موجود ہے کہ اہل کفار مکہ میں ایک نے کہا رحمان کیا ہوتا ہے؟ مشرکین مکہ میں سے ایک شخص نے کہا رحمان کیا ہوتا ہے؟ دوسرے نے کہا ایک انسان ہے جو سکھاتا ہے اور یمن کا رحمان ہے، یعنی مسلمہ کذاب مراد لیا۔ تو اللہ پاک نے اس سورت کو نازل کر دیا۔ مسلمہ بن کذاب کو لوگ رحمان سمجھنے لگے۔ اللہ پاک نے اس سورت کو اپنے نام سے شروع کیا اور نعمتیں بھی سامنے رکھ دی۔ 1 سے لے کر 4 تک کہا قرآن کو رحمان نے نازل فرمایا ہے، اور سکھایا بھی کس نے ہے؟ نبی کو اللہ نے۔ اللہ نے اس حقیقت کو واضح کر دیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم
الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. کہا یہ نہایت مہربان رحمان کون ہے؟ اللہ ہے. سادگی کی زبان سے کہا جس نے قرآن کو سکھایا. میرے آقا کے استاد کون تھے؟ اللہ تھے. اسی لیے اللہ نے کہا میرا نبی میری اجازت کے بغیر کچھ بولتا نہیں. کہا اس نے انسان کو پیدا کیا، رحمان نے پیدا کیا، پھر اسے اللہ تعالی نے انسان پر مزید احسان کیے، اسے بولنے کی طاقت دے دی، دیکھنے کی طاقت دے دی، چلنے پھرنے کی طاقت دے دی، عقل اور فہم دے دیا، قوت اور تمیز دے دی. اللہ نے انسان کو اختیارات، جائز اختیارات اپنانے کی سہولتیں دے دی. یہ جتنی ساری سہولتیں دی ہیں کس نے دی ہیں؟ الرحمن. اللہ کہتے ہیں رحمان نے تمہیں یہ سہولتیں دی. انسان خود اپنی مرضی سے چل بول سکتا نہیں، وہ پہلے یہ سوچے کہ اللہ نے اس کو یہ طاقتیں دی ہیں، ہاتھ دیا، بولنے کے لیے زبان دی، دیکھنے کے لیے آنکھیں دی، سننے کے لیے کان دیے. دنیا میں جتنے بھی کیمرے بن جائیں 18 میگا پکسل سے اوپر ہو سکتے؟ وہ بولو ہو سکتے؟ جتنا بھی دور جدید آ جائے میں کہتا ہوں 100 میگا پکسل سے بھی اوپر ہو سکتے؟ ہوتا نہیں ہے. 18 میگا پکسل سے اوپر کوئی کیمرہ نہیں. لیکن اللہ نے، رحمان نے یہ جو ایک آنکھ دی ہے یہ 576 میگا پکسل ہے. 576 میگا پکسل. تو پھر اس رحمان کی ہمیں دل و جان سے کیا کرنا چاہیے؟ صبح شام گھروں میں، اپنی مجلسوں میں، اپنے دفاتر میں اٹھتے بیٹھتے رحمان کے لیے یہ الفاظ بولنے چاہیے: سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم. اب اللہ نے آگے کہا سورج، چاند، آسمان اور زمین، یہ ساری نشانی کس کی ہیں؟ اللہ کی. اللہ نے سورت رحمان میں یہ واضح کر دیا: الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام
فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان. اے اللہ ہمیں دین کی دولت سے مالا مال کر دے. کہا ہم نے آسمان کو، سورج، چاند کو ایک مقررہ وقت کے لیے پابند کر دیا. 1 انچ بھی آگے پیچھے ہوتے اور کہا ہم نے جتنی بھی زمین پر جڑی بوٹیاں ہیں سب سجدہ کس کو کرتی ہیں؟ اللہ کو. کہا اسی نے آسمان کو بلند کیا اور اسی نے ترازو رکھا. تو کبھی آسمان نیچے گرا ہے؟ کوئی کنارہ نہیں ہے. آسمان کے 4 کنارے ہیں. آسمان کے کوئی بھی پلر لگا ہوا کس نے دیکھا؟ یہ کس کی شان ہے؟ رحمان کی. کس کی شان ہے؟ رحمان کی. کہا تاکہ تم تولنے میں تجاوز نہ کرو اور وزن کو انصاف سے تولو. کبھی بھی اللہ نے کہا اپنے مال میں ڈنڈی نہ مارو، دھوکے سے سامان کو نہ بیچو. زمین کو اس نے ساری مخلوق کے لیے بنایا ہے، جس میں میوے اور خوشے کھجوروں کے اللہ نے لگا دیے ہیں. اسی لیے پھر کہا اس میں اناج اللہ نے لگا دیے ہیں. کہا یہ ساری نعمتیں کس نے عطا کی ہیں؟ اللہ نے کہا تم دونوں گروہ یعنی جن اور انسان اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو یاد کرو گے؟ کون کون سی نعمتوں کو یاد کرو گے؟ کس نعمت کا تم انکار کرو گے؟ انسان اللہ کی نعمتوں کے آگے گھیرا ہوا ہے. انسان اللہ کی نعمت کے آگے گھیرا ہوا ہے، یعنی اللہ کی نعمتیں تم پر ظاہر ہیں. تم نے اس کی نعمتوں میں ڈوبے ہوئے اس کا انکار کر سکتے نہیں. اللہ ہم تیری کسی نعمت کا انکار کرتے نہیں. پھر کہا آدم اور جن کو اللہ نے تخلیق کیا. 14 سے 16 نمبر آیت. خلق الانسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين. دھیمی دھیمی آواز. اللہ میاں خوش ہوتے ہیں اس سے. وہ کہتا ہے تو مجھے زمین پہ پاک کر، میں تجھے آسمان کی بلندیوں سے لے کر تجھے پاک کر دوں گا. فَبِرَبُّ الْمَشْرِقَيْنِ وَرَبُّ الْمَغْرِبَيْنِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. سورہ رحمان کی فضیلت سن رہے ہیں. اللہ نے اپنی نعمتوں کو سامنے رکھا. اے انسان، اے جنات، توجہ کرو، غور کرو، تم میری کس کس نعمت کا انکار کرو گے؟ اللہ ہم نہیں انکار کرتے انشاءاللہ. تیری کسی نعمت کا ہم انکار کرتے نہیں. کہا ہم نے انسان کو کھنکھناتی ہوئی مٹی سے پیدا کیا اور جنات کو شعلے کی آگ سے پیدا کیا ہے. کہا یہ بھی میری نعمت ہے، یہ بھی میری. اور مشرق اور مغرب کس کا ہے؟
اللہ نے نا پہلے کہا کہ میں نے ان کو جنات کو شعلے کی آگ سے پیدا کیا ہے اور کھنکھناتی ہوئی مٹی سے پیدا کیا ہے انسان کو. ساتھ ہی اللہ نے نعمت بتا کر کہا سن لے یہ دونوں آپس میں جوش نہ مارے، ان کے جسم جوش نہ مارے کہ یہ سمجھ بیٹھے کہ یہ سارا کچھ ہم نے کیا ہے. یہ بات ذہن میں رکھ لیں، مشرق اور مغرب کی بادشاہی صرف اللہ کی ہے. اسی لیے اللہ نے اس آیت کو آگے لے کر آئے، کہا کہ مشرق اور مغرب کی بادشاہی اللہ کی ہے. اگر کوئی ظلم زیادتی انسان کرے گا پھر مشرق اور مغرب سے نکل سکتا نہیں. کیویں میں بولاواں احسان مالکا، سانو تو بنایا انسان مالکا. نعمتاں ہزاراں بے شمار دتیاں. آپ دعا کریں اللہ میرے استادوں پہ رحمت کر دے، اے اللہ میرے ماں باپ پہ رحمت کر دے، اے اللہ میرے سسر ماں باپ پہ رحمت کر دے. کیویں میں بولاواں احسان مالکا، سانو تو بنایا انسان مالکا. نعمتاں ہزاراں بے شمار دتیاں، کنیاں نہ جاواں لا تعداد دتیاں. تے دتا رہن سین لئی مکان مالکا، سانو تو بنایا انسان مالکا. اکھ کن دیتے اکھ کن نک دند دیتے انمول نے. تے دل تے دماغ جے خزانے ساڈے کول نے. بولن نو دتی اے زبان مالکا، سانو تو بنایا انسان مالکا. سارے احسان مولا تیرے وات ہے، سارے احسان مولا تیرے وات ہے. ایک احسان جیڑا سارے تو ود ہے، دتا سانو نبی سلطان مالکا، سانو تو بنایا احسان مالکا. کیویں میں بولاواں احسان مالکا، سانو تو بنایا انسان مالکا. یہ سب اللہ کی نعمتیں ہیں. انسان کچھ نہیں ہے. خلق الانسان ضعیفا، ہم نے اس کو کمزور بنایا ہے. تے ایتھے جم چلے جان تے او سمجھے سی باڈی بلڈر بن گئے ہیں. تے شام تو پہلے یہ میں نے اس لیے ایسا ڈیزائن بنایا آپ صاحب، تے شام تو پہلے اسے باڈی بلڈر نو، اسے چوڑے جسم نو شام تو پہلے ایک پیٹ درد ہو جائے نا تو بڑھ کے واش روم آ جائے تو سارے شکل کا حسن واش روم سے گزر جاتا ہے. 24 گھنٹے انسان کو اپنی زبان پر اللہ کی نعمتیں گننی چاہیے. کیسی کیسی نعمتیں ہیں. اس نے سانس دیے، بیٹھنے اٹھنے کے لیے زبان دی، اخلاق دیا، یہ اللہ کی توفیق سے ہے. تہذیب دی یہ اللہ کی توفیق سے ہے. اللہ نے امت محمدیہ کا ہمیں امتی بنایا، یہ اللہ کی توفیق سے ہے. اے اللہ ہمیں مصطفیٰ کا قیامت والے دن دیدار نصیب فرما. اب اللہ نے کہا کہ مشرق اور مغرب کس کے ہیں؟ اللہ کے. اچھا اس سے آگے ایک آیت آئی، میں نے اس پہ پورا ریسرچ کیا. میں نے کہا کہ اس کو دل جان سے ریسرچ کرنا ہے، تحقیق کرنی ہے کہ
یہ جو سمندر ہے دو کدھر ہیں؟ اب آقا کے دور میں کوئی آقا نے سمندری سفر کیا؟ اور بولو کیا؟ نہیں۔ اللہ نے قرآن میں نقشہ کھینچا ہے، 19 نمبر آیت اور 19 سے 25، مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان فبأي آلاء ربكما تكذبان۔ پھر میرے آگے ایک آیت آ گئی، وَلَهُ الْجَوَارِ الْمُنشَآتُ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ سمجھے؟ سورہ رحمان سن رہے ہیں، کہا اس نے دو ایسے سمندروں کو جاری کیا ہے جو بظاہر آپس میں ملتے، وہ بولو ملتے نہیں، لیکن ان دونوں کے درمیان ایک آڑ ہے، یعنی دیوار ہے، ہمیں نظر آتی۔ میں نے ایک ویڈیو دیکھی کہ ایک نان مسلم اس سمندر کے پاس سے کشتی لے کر گزرے تھے، اس نے بڑی کوشش کی کہ پانی، گہرا پانی جو ہے وہ نیلے پانی میں شامل ہو جائے، لیکن وہ پانی آپس میں تجاوز کر سکتے نہیں، کیونکہ رب تعالیٰ نے ایک اپنی معجزہ اپنے امت محمدیہ کو یہ دینا تھا، تحفہ، یہ تحفہ ہی ہے، نعمت ہی ہے۔ اللہ ہمیں وہ مقام دیکھنا نصیب فرمائے۔ کہاں یہ آپس میں ملتے نہیں۔ اچھا میں پھر اس کی ریسرچ میں پڑ گیا، یہ ہے کدھر؟ یہ سمندر پاک پتن نہیں ہے، وہ اجمیر شریف بھی آندے نے، اوتھے نہیں ہے گا، اوتھے ہوندا ممکن ہے وہ انہوں زمزم بنا لیندے۔ اللہ سانو ہدایت دے۔ یہ منظر اپنی آنکھوں سے اگر کسی نے دیکھنا ہے تو آقا نے تو کوئی سمندری سفر نہیں کیے، تو قرآن کی حقانیت کے طور پر دیکھنا ہے تو الاسکا ایک جگہ ہے، الاسکا امریکہ میں ایک الاسکا شہر ہے، وہاں دو سمندر، بحر کاہل اور بحر اوقیانوس، یہ ایک کا پانی براؤن ہے اور دوسرے کا پانی نیلا ہے۔ کیا ہے؟ نیلا ہے، اور اس کی پٹی دونوں کی الگ الگ پانی آپس میں نمایاں ہوتے ہیں الاسکا شہر میں۔ تو یہ بات کب معلوم ہوئی؟ آج سے 100 سال قبل، 21ویں صدی میں، 100 سال قبل 21ویں صدی میں، کہ یہ الاسکا شہر میں دونوں سمندر پائے جاتے ہیں۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ اللہ تیری کسی نعمت کا ہم انکار کرتے؟ اللہ کسی نعمت کا انکار کرتے نہیں۔ اللہ پاک نے پھر نعمتیں گنائی، وَلَهُ الْجَوَارِ الْمُنشَآتُ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ حضرات، اگر کسی نے زمین پر، دنیا پر زندہ ہونا ہے تو بقا ہونی ہے تو وہ صرف اللہ کی ذات ہے۔
موت کا مزہ چکھ کر رہا ہے ہر ذی روح نے. کوئی بھی موت سے بچ سکتا نہیں. سنیں کل من علیہا فان وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. اللہ نے کہا کہ ہر چیز کو موت آ جانی ہے, ہر چیز کو موت آنی ہے, موت کا مزہ چکھ کر ہے. تے اس تو پہلے اسی اپنے آپ نو صحیح کر لیے. قبر دے اندر جان تو پہلے اس آیت کا مطلب کہ قبر دی کوٹری تو جان تو پہلا ایمیگریشن کیا ہے؟ قبر. یہ دنیا دے ایمیگریشن تو ناگنے ہیں بڑا احتیاط کر رہے یار کہ لوہے دی شے نہ وچ ہوے, اے گھڑی بھی لا دیو جی, اے فلانی چیز بھی اتار دیو, ایمیگریشن ہے آگے آپ کو چیک کرنا ہے یہاں رکھ دیں. تو وہ تو ایمیگریشن ہی ایسا ہے کہ کوئی سننے والا, بولنے والا, دیکھنے والا صرف اللہ کی ذات ہے, یا وہ جو فرشتے دو مقرر کیے ہیں قبر میں. قبر نو اڈی کاروس رہندیاں نے تیریاں, موت تیرے کر روز مار دیے پھیریاں. کلا ایتھو آیا کلا ایتھو جانا, تیاں پتا تیرے آنے نہیں کم آنا. جنہ لئی تو راتی دینے ماں باپ, جنہ لئی تو راتی دینے کرے ہیرا پھیریاں. قبر نو اڈی کاروز رہندیاں نے تیریاں. حضرات اللہ پاک نے پھر اسی کو سورہ رحمان کی آیت میں اپنی نعمت کا تذکرہ کیا. يَسْأَلُهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ كُلَّ يَوْمٍ هُوَ فِي شَأْنٍ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. کہو آمین. کہا آسمان اور زمین میں جو بھی مخلوق موجود ہے سب اسی کی حاجت روائی کو مانتے ہیں. ذرا محبت سے یہ بولیں, داتا کون ہے؟ داتا کا مطلب دینے والا. جس کو موت آ جائے وہ دے سکتا, جس کو اونگ آ جائے وہ دے سکتا, جس کو نیند آ جائے وہ دے سکتا. داتا کون ہے؟ دستگیر کون ہے؟ غریب نواز کون ہے؟ علی کل شیء قدیر کون ہے؟ بیٹیاں دینے والا کون ہے؟ بیٹے دینے والا کون ہے؟ بیٹے جیسی نعمت چھیننے والا کون ہے؟ بیٹی جیسی نعمت دینے والا کون ہے؟ ماں باپ کو زندگی دینے والا کون ہے؟ زمین آسمان کو سنبھالنے والا کون ہے؟ سمندر میں مچھلیوں کو پانی دینے والا کون ہے؟ اتنی بڑی سمندر کو مچھلیوں کو خوراک دینے والا کون ہے؟ نوری مخلوق کو پیدا کرنے والا کون ہے؟ نوری مخلوق کو اختیارات دینے والا کون ہے؟ فرشتوں کو اختیارات دینے والا کون ہے؟ فرشتوں کو پر دینے والا کون ہے؟ جنات کو غائب کرنے والا کون ہے؟ انسانوں کی آنکھوں سے اوجل کرنے والا جنات کو کون ہے؟ جنات کو خوراک دینے والا کون ہے؟ اللہ ہے. پھر ہم اپنا مائنڈ ان الفاظوں کے مطابق بنائیں. وکھو وک شکلا دنیا رنگ رنگ دی, ساری مخلوق او دے کولو منگ دی.
یہ سورہ رحمان کا ترجمہ ہو رہا ہے. وکھو وکھ شکلاں دنیا رنگ رنگ دی ساری مخلوق او دے کالا مگدی او کلا اے رکھا سارے جگ دا سارا ہی کمال میرے سونے رب دا. اپنی قدرت نال اونے نقشے کٹے نے. سورہ رحمان کے اندر یہ پورا فکرہ موجود ہے. اپنی قدرت نال اونے نقشے کٹے نے اکو ٹہنی اتے پھل میٹھے کھٹے نے. ہلا ساریاں بوٹیاں نو پانی اکو لگدا سارا ہی کمال میرے سونے رب دا. کسے جگہ اتے اللہ بارش پائیے کسے جگہ تے اللہ دھوپ لائیے کسے جگہ تے ایویں بادل پیا گجدا سارا ہی کمال میرے سونے رب دا. یہ فکرے کہنے کا مقصد یہ ہے اللہ ہم تیری کسی نعمت کا انکار کرتے پرہیزگاروں کے حالات اور جنت میں ان کے لیے نعمتیں. 46 نمبر آیت نمبر 53 میں فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ذَوَاتَا أَفْنَانٍ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فِيهِمَا عَيْنَانِ تَجْرِيَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فِيهِمَا مِن كُلِّ فَاكِهَةٍ زَوْجَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. اللہ اکبر. اے اللہ ہمیں اس آیت کے مطابق دل دے دے وہ جدے دل دے اندر اللہ دا ڈر بہ جائے. اللہ نے کہا جس کے دل میں وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ. سبحان اللہ, کتنی بڑی بینیفٹ ہے اللہ سے. کہا ہے میرے پیارے محبوب تیری امت میں قرآن کس پر نازل ہوا ہے؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر. ہم ان کے امتی ہیں. یہ بات اللہ نے کسی اور امت کو بولی, یہ بینیفٹ ملا نہیں. سنیں, کہا کہ جو شخص اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈر گیا, کیا مطلب؟ کسی بھی گناہ کی طرف جاتا ہے, دھوکہ بازی کی طرف جاتا ہے, سوچتا ہے قیامت والے دن اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے. ماں باپ کو تکلیف دیتا ہے, کہتا یار اللہ کے سامنے کھڑا ہونا پڑے گا. گھر میں تکلیف دیتا ہے, کہا یار اللہ کے سامنے کھڑا ہونا پڑے گا. کاروبار میں چکر بازی کرتا ہے, یار اللہ کے سامنے کھڑا ہونا پڑے گا. کسی بھی مسئلے میں, رشوت کے مسئلے میں, اگر رشوت خور ہے نیکی کی طرف آتا ہے اس بیس پہ کہ یار اللہ کے سامنے کھڑا ہونا پڑے گا. یہ جو تم چکر بازی ہم لوگ کرتے ہیں, اللہ کو ایک ایک چکر کا معلوم ہے, پتہ ہے.
کہا اگر جس کے دل میں یہ بات ہوئی، ڈر گیا کہ اللہ کے سامنے کھڑا ہونا پڑے گا، قیامت والے دن اللہ اس کو 2 جنتیں عطا کریں گے، 2 باغ عطا کریں گے جنت میں۔ کہا پھر 2 باغ عطا کریں گے، اور وہ دونوں باغ اتنی لمبائی ہے، اتنی لمبائی ہے، اتنی بڑی اس کی شاخیں ہیں دونوں جنتوں کی آپس میں، کہ جتنا یہاں سے کراچی جتنا سفر ہے۔ اہل تفسیر نے لکھا ہے دونوں جنتوں کا اتنا فاصلہ ہے کہ بندہ اودا مالک بن جائے گا۔ اللہ ہمیں ان جنتوں کو عطا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ کہا پھر اس کے اندر ان دونوں میں ہر قسم کا پھل لگا ہوا ہے، ذائقے والا بھی اور ذائقے کے۔ جو جنت کا پھل ہے وہ اس کا جو رس ہے، ایک دفعہ یہ تو پھل ہے، میں یہ کہتا ہوں جو حوض کوثر کا پانی ایک دفعہ پی لے گا اس کو دوبارہ پیاس لگے گی؟ حضرات، اللہ پاک نے نعمتوں کا تذکرہ کیا ہے۔ آئے ایک سعودی عالم لکھتے ہیں، تاریخ عرب کتاب میں ایک واقعہ نقل ہوا ہے، یہ بڑی پتہ کی بات ہے، اپنے گھروں میں سورہ الرحمن کو لگایا کرو، صبح جب بھی اٹھو۔ میری تو 100% روٹین ہے کہ جب بھی صبح اٹھتے سورہ الرحمن لگا دیتے، یہ کوئی دکھاوا نہیں ہے، بتانے عمل بتایا کہ یار یہ کرو۔ سورہ الرحمن لگا دی جاتی ہے، آپ بھی اپنے گھروں میں سورہ الرحمن آج سے انشاءاللہ لگاؤ گے۔ کیڑا کیڑا لائے گا؟ اے وچ پونے پونے ہاتھ کھڑا کر دے نے، ڈر جو اللہ کو۔ سورہ رحمان کی بات کر رہا ہوں، رحمان کی صفتیں ہیں، رحمان کی نعمتیں جو تمہیں اللہ نے دی ہیں۔ اللہ کہتے ہیں میں نے اتنی نعمتیں تمہیں دے دی ہیں، تم کسی نعمت کا انکار کر تو دیکھو۔ اللہ ہم کسی نعمت کا انکار کرتے نہیں۔ اچھا، ایک نوجوان کا والد تاریخ عرب کتاب میں لکھا ہے کہ انتہائی امیر تھا، مال و دولت والا تھا، کہ اگر وہ ویسے ہی اپنی زندگی کو چلانا چاہتے، اللہ نے اتنی دولت دی تھی، لیکن شکر گزار تھا۔ اللہ اپنے بندوں کو آزماتا بھی ہے، تکلیف دے کر کیا کہتا ہے؟ آزماتا بھی ہے۔ اب ہوا کیا، اللہ نے اس کو ایسی تکلیف دی کہ وہ بندہ کومے میں چلا گیا۔ جب کومے میں چلا گیا 8 سال تک کومے میں رہا۔ کتنے سال تک؟ کوئی تھوڑا تو نہیں گا، کومے دا مطلب سمجھ دے، ایک بندہ ستا ہے، ان کوئی پتہ ہی نہیں دنیا دا۔ مجھے یہ بتائیں اس کیفیت کو بنانے والا کون ہے؟ بڑے سے بڑے سعودی عرب ڈاکٹر نے تل لگا لیا، لیکن 8 سال ہو گئے، آنکھ کھلی، جسم میں حرکت ہوئی نہیں۔ اس کا ایک ہی بیٹا تھا اور بیوی تھی اس کی۔ ڈاکٹر نے کہا بھی اب 8 سال ہو گئے ہیں اس کی اتنی کیئر کرتے ہوئے، انسان اکتا جاتا ہے لیکن رب اکتاتا اور نہیں اکتاتا۔ تم آؤ تو صحیح اس کی طرف، وہ رحمان ہے، رحیم ہے۔ جہاں وہ جبار ہے، قہار ہے، وہاں وہ غفار بھی ہے اور غفور بھی ہے۔ اچھا، اب وہ 8 سال کے بعد ڈاکٹروں نے کہا بھی اس کو آپ گھر لے جائیں، بڑا VIP ہاسپٹل، نظام، کنڈیشن، مشینریز جتنی ڈاکٹروں کی ادھر ہوتی ہیں سعودی عرب میں، لیکن اس کے جسم میں کوئی 8 سال میں حرکت ہوئی نہیں ہوئی۔ بیٹا روتا روتا گھر لے گیا، بیوی بھی بیچاری روتی، ڈاکٹروں نے جواب دے دی گھر لے کے دی خدمت کرو، چلو بس اینو رکھ دیو، اللہ کے توبہ تلا کرو۔ اب اس کی بیوی تھی نیک، اس کی بیوی کیا تھی؟ اس کی بیوی وہ نہیں تھی جو فجر ٹائم سوئی رہے،
ہاں یہ تو جینون بات ہے. متا آخو آپ صاحب سورہ رحمان تے کم کر لے گی بھاویں اسی فجر پڑھیے تے بھاویں نہ پڑھیے. نہ 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 5 وقت کی نمازن تھی اور بیٹا بھی 5 وقت کا نمازی تھا. اللہ نے فرضوں کا حساب لینا ہے, فرضی نماز کا. نیک تھی. اب کیا ہوا, کسی نیک عالم کے پاس سعودی عرب میں چلے گی. اس نے کہا کہ 8 سال ہو گئے ہیں, کوئی میرا میاں بات نہیں کرتا, کومے میں ہے, کوئی حل ہے؟ کہا ہاں ہاں لو, یہ کون سا کو کام ہے, اور یہ حل تمہیں دین کے عالموں سے ہی ملے گا, دین کے طالب علموں سے ہی ملے گا. یہ تمہیں یہ جتنے حل ہیں اللہ والے, جتنے بھی حل ہیں دنیا پر رہنے والے اور آخرت میں لینے والے, جتنے بھی بہترین حل ہیں دین کے عالموں سے. کیونکہ دین کے جو طالب علم ہوتے ہیں وہ مصطفیٰ کا سرمایہ ہوتے ہیں, صحابہ کا سرمایہ ہوتے ہیں. تے جے سیدھے نہ چلن انشاءاللہ کٹ بھی انہاں نو سب تو بہت ہی پیڑی ہے, یہ بھی کنفرم گل ہے. اچھا اب انہوں نے کہا کیوں نہیں, انہوں نے کہا آج سے آپ نے سورہ رحمان کی تلاوت اس کے کانوں کے پاس لگا دینی ہے, تے رحمان دی تلاوت چھڈنی نہیں, مکے نہ, ایسا کو کنیکشن لا دیو جڑا مسلسل تسلسل نہ چلدی جائے تے بیٹری بھی وہی چارج ہوندی جائے. وہ رحمان کی تلاوت اس کے کان کو لگا دی, مسلسل 30 دن گزر گئے. اور ساتھ اس نے عالم نے کہا کہ اپنے بیٹے کو کہو کہ کسی غریب بستی میں چلا جائے اور ادھر غریبوں میں صبح اٹھ کے مال تقسیم کرنا ہے, اللہ رحم کر دے گا تیرے باپ پہ, نکل جا, اتنی تجھے اللہ نے دولت دی, نکل جا غریبوں کی بستی میں. ایک تو سورہ رحمان اس کے کانوں کے ساتھ لگانی ہے, دوسرا 5 وقت نماز آپ نے پڑھنی ہے, اور غریبوں کی بستی میں چلا جا. غریبوں کی بستی میں مال تقسیم ہونا شروع ہو گیا. 30 دن پورے ہوئے, اللہ کی ایسی کرنی ہوئی, بیٹا بھی فجر کی نماز پڑھ رہا تھا, بیوی بھی فجر کی نماز اس کے پاس ہی پڑھ رہے ہیں, نماز پڑھ رہے ہیں. جب ایسے سلام پھرا ہے دیکھتے ہیں باپ اٹھ کر بیٹھا ہوا ہے. 8 سالوں میں تو بول نہیں سکا, 30 دن میں بول گیا. میرے بھائی یہ اللہ کی نعمتیں ہیں. جامع ترمذی میں حدیث ہے 3291 نمبر پر, میرے آقا غار ہرا کی طرف گئے, جنات کا سردار آیا, لے گیا آقا کو غار ہرا کے پیچھے. تو جنات کے سردار نے کہا, سامنے بٹھا کر کہا کہ ہمیں سورہ رحمان سنائیں. یہ جامع ترمذی کی حدیث 3291. کہا میں نے جب ان کو کہا رب المشرقین ورب المغربین فبأي آلاء ربكما تكذبان. کہا ہے میرے صحابہ, جس طرح میں نے تمہیں پڑھ کر سنائی تم نے ایسے جواب نہیں دیا جیسے جنات نے جواب دیا. جب میں فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ پہ آتا تھا, جنات کہتے اللہ ہم تیری کسی نعمت کا انکار نہیں کرتے. حضرات آئے جنتوں میں خیمے لگے ہوں گے, کس کے لیے لگے ہوں گے؟ اور بولو کس کے لیے؟ ہمارے لیے. ہمیں وہ کام کرنے پڑیں گے. حور مقصورات فی الخیام فبأي آلاء ربكما تكذبان لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان متقين على رفرف خضر وعبقري حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام.
اللہ نے کہا میں نے اگر دنیا میں تمہیں نعمتیں دی ہیں آخرت میں بھی نعمتیں رکھی ہیں. کہا کہ یعنی موٹی بہترین خیموں میں بیٹھی ہوئی موٹی آنکھوں والی حوریں رکھی. لیکن ایک گل ذہن چ رکھ لو, جے دنیا اتے اللہ نے تانوں حوراں دتیاں نے, بیوی جڑی دنیا تے دتی یہ بھی ایک حور ہے دنیا دی, پہلے ایدا خیال کرو گے تے پھر او حوراں ملن گی, نہیں تے اللہ کو حورے ہی سمجھنا. حقیقت بات ہے, دنیا میں جو بیوی اللہ نے تمہیں دی ہے اس کا خیال نہیں کیا, اس کے اسر یسر میں ساتھ نہیں دیا, اس کی دیکھ بھال نہیں کی, تو کہتا ہے میں جنت کی حور لے لوں گا. یہ نہیں ہو سکتا. کہا یہ حوریں جنت میں کھلے موتی کی طرح خیموں میں ہیں, اور کہا کہ ہر مسلمان کو ایک بیوی, اس کے ہر کنارے پر مسلمان کی ایک بیوی ہوگی, اور ایک کنارہ دوسرے کنارے کو دیکھ سکتا نہیں دیکھ سکتا. اے جڑی گل ہے نا 70 حوراں والی, یہ مینوں نہیں لبھی. اللہ پاک ہمیں اپنی بیوی کی دیکھ بھال کرنے کی توفیق عطا فرمائے. 24 گھنٹے انسپیکٹر بنیا رہنا تے باہروں بریانی کھا کے آنی ہے, باہر بگیو کھا کے آنی ہے, تے بیوی نے بیچاری نے اگوں پوچھ لیا کہ سرتاج جی کی کھاؤ گے, یہ مینوں بھوک نہیں ہے. تو یہ بات ذہن میں رکھ لو, اللہ کی قسم ایسا شوہر قیامت والے دن قبر سے اٹھے گا, اللہ اس کے ایک حصے کو فالج کر دیں گے. یہ بات ذہن میں رکھ لیں. کہا کہ اگر کوئی چیز, کوئی بھی چیز بابرکت ہے تو جس کا نام ہے وہ کون ہے؟ اللہ ہے. کہا اگر دنیا پہ کسی کو بقا ہے تو کس کو ہے؟ اللہ کو. اے اللہ ہم نے سورہ رحمان سنی, تیری نعمتوں کا ہم انکار کرتے نہیں. اللہ بالکل نہیں انکار کرتے. اے اللہ ہمیں سورہ رحمان پڑھنے کی توفیق عطا فرما. ایک دفعہ پھر وعدہ کو گناہ نہیں, نیکی کا کام ہے. رمضان المبارک کی آمد ہے. آج سے کون سورہ رحمان کی تلاوت پڑھنا نہیں آندا, کیونکہ باچیاں پیڑ ہولنا پندیاں ساڈیاں. تو بہتر تو یہ ہے کہ چلو کم از کم جڑے انہاں دے ہاتھ چ ایڈے بڑے تھاپے تورے پھردے نے, موبائل جو اتنے بڑے موبائل لے کر پھر رہے ہو, کم از کم اس موبائل میں ہی تم اپنے گھروں میں لگا لو, اپنے بزنس پوائنٹ پہ لگا لو. جب لگانا نہیں, صبح اٹھتے ہی باپ بچے نے گانا سننا ہے تے بھائی پھر وہ ڈسکو ڈانسر ہی بننا ہے. وہ کیا بنے گا؟ وہ دین کا طالب علم بن سکتا نہیں. آج سے کون کون وعدہ کرتا ہے سورہ رحمان اپنے گھر میں لگائے گا؟ اللہ جڑے پورے ہاتھ کھڑا کر دے انہاں نوں بھی توفیق دے, تے ہن پھر پورے کیتے ہی اللہ ہور انہاں نوں توفیق دے. میں سورہ رحمان کو, رحمان کی صفت کو ایسے پیش کرتا ہوں, وَوَشَانَا رب رحمان دیا, وَوَشَانَا رب رحمان دیا. یہ ابو ہریرہ میں ابابیل چل پھر رہے ہیں. وَوَشَانَا رب رحمان دیا. کوئی زبان ایسی نہ ہو آگے سے پیچھے جس کی زبان پر رحمان نہ ہو. وَوَشَانَا رب رحمان دیا, وَوَشَانَا رب رحمان دیا. کیویں 7 آسمان کھلارے نے, کیویں جگمگ کر دے تارے نے, کیویں سورج دے لشکارے نے, کیویں سورج دے لشکارے نے. اے نشانیاں اس سبحان دیا. وَوَشَانَا
مان دیا وابشانہ رب رحمان دیا تو رب نو واجا ماری جا تو رو رو عرض گزاری جا جتھے مرضی بیٹھ پکاری جا نہیں لوڑا کدرے جانتیاں بابا شانہ رب رحمان دیا بابا شانہ رب رحمان دیا جنو چاوے پیغمبر چندائے جنو چاوے پیغمبر چندائے او تے مالک لوگو کل دائے جنو چاوے پیغمبر چندائے او تے مالک لوگو کل دائے اونو جدو پکارو سندائے او سندائے کل جہان دیا وابشانہ رب رحمان دیا وابشانہ رب رحمان دیا پتھراں وچ رزق پہنچاندائے آسمان تو می برساندائے کتے چشمے ویکھ چلاندائے اے نعمتاں اس سبحان دیا وابشانہ رب رحمان دیا وابشانہ رب رحمان دیا راتاں جو دن چرہا چھڑدا تے کتے دن چو راتاں پا چھڑدا جی میں چاوے کر دکھلا چھڑدا اونو قدرتا کر دکھلا دیا وابشانہ رب رحمان دیا وابشانہ رب رحمان دیا او خالق مالک کل دائے او کسے نو بھی نہیں بھول دائے او خالق مالک کل دائے او کسے نو بھی نہیں بھول دائے او دا بوا ہر دم کھل دائے اونو سن دائے کل جہان دیا وابشانہ وابشانہ رب رحمان دیا رب سنتا آپ دعاواں جے رب دیندا آپ شفاواں جے رب سنتا آپ دعاواں جے رب دیندا آپ شفاواں جے رب دیندا آپ اولاداں جے نہیں جڑتا کسے انسان دیا وابشانہ رب رحمان دیا وابشانہ رب رحمان دیا رب سونے نے کرم کما چھڑیا میں یہ فرقہ وریت کی جو بات ہوتی مجھے بالکل پسند نہیں دو ٹوک بات ہے میں اس کو مانتا ہوں جو مصطفیٰ کی حدیث اتھینٹک حوالے کے ساتھ ہو بس دو ٹوک رب سندا رب سونے نے کرم کما چھڑیا رب سونے نے کرم کما چھڑیا سانو امت محمدی بنا چھڑیا رب سونے نے کرم کما چھڑیا سانو امت محمدی بنا چھڑیا سانو سچا نبی عطا چھڑیا میرے بانیاں نے میرے باندیاں وابشانہ رب رحمان دیا
ہوا وشانا رب رحمت دیاں. سبحانک اللہم سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ.